اب یہ سب بات آتی ہے، جنگ سر پہ منڈلا رہی ہے، جنگ کے بادل چھٹے نہیں، پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کی پڑ گئی، ایک دم سینیریو چینج ہونا شروع ہو گیا. کیا نظر آتا ہے مخصوص نشستوں میں آپ کو کیس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاصم، یہ میرا پہلے دن سے بھی یہی سٹینڈ ہے ریزرو سیٹس کے اوپر، اور آج بھی وہی ہے. وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 51 یا آرٹیکل 106 یا سیکشن 104 یا رول 94 کے ہوتے ہوئے نہ پی ٹی آئی ان سیٹس کی انٹائٹلڈ ہے، نہ ایس آئی سی انٹائٹلڈ ہے. پی ٹی آئی نے ایز اے ایک نے الیکشن نہیں لڑا، دوسرا فریق نہیں ہے. نہیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی تو ہے، بٹ جو آپ کو الیکشن ایکٹ یا کانسٹیٹیوشن کے اندر جو آپ کی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے کامن سمبل کے اوپر الیکشن لڑنا ہے، پی ٹی آئی نے وہ نہیں لڑا. دوسرا یہ ہے کہ ایس آئی سی نے جنرل الیکشن بھی نہیں لڑا، نہ انہوں نے ریزرو سیٹس کی لسٹ تھی جو آپ کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 51، 106 یا 104 یا اس کے بعد سیکشن 58 الیکشن ایکٹ ہے یا رول 94 ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو 12 جولائی کی ججمنٹ آئی یا اس کے بعد 22 سپٹمبر 2024 کی ججمنٹ آئی، اس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نے 8-5 سے جو فیصلہ دیا تھا وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ری رائٹنگ تھی، وہ کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ تھا، وہ جوڈیشل اوور ریچ تھا، اور انہوں نے آرٹیکل 17(2) کو ری رائٹ کیا گیا تھا. بالکل ری رائٹ کیا گیا، اور آرٹیکل 17(2) یا آرٹیکل 187 کی اس لیول تک انلارجمنٹ کر دی گئی کہ آپ نے جو اصل آرٹیکل سے ان ساروں کو اوور رائڈ افیکٹ دیا. جو ہائی کورٹ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سینیورٹی 26ویں ترمیم کے حساب سے وہ بھی ایک بڑا ایشو دوبارہ شروع ہو چکا ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں سینیورٹی والا کیس جو ہے اور حلف برداری والی بات جو کی جا رہی ہے اس سے مشروط کی جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ ان کو ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے وہ ان ججز کو جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے؟ عاصم، ایک تو یہ ہے کہ آرٹیکل 200 کے نیچے جو ہے پاکستان صدر پاکستان کنسرن چیف جسٹس، اس کے بعد وہ جج صاحب جہاں پہ انہوں نے ٹرانسفر ہونا ہے وہ چیف جسٹس آن بورڈ ہوتے ہیں. تو لہٰذا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا یہاں پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، یہ پریزیڈنٹ کا یہ ایگزیکٹو فنکشن نہیں ہے. اور دنیا کے نہیں دیکھیں، اگر اس ڈیسیجن کیا ہے عاصم، تو اس میں اگر اس صوبے کے یعنی کہ اس میں تو 3 چیف جسٹسز انوالو ہیں، اسلام آباد ہے، بلوچستان ہے، آپ کا جو ہے وہ کراچی ہے، پھر چیف جسٹس ہے. تو آپ اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس پروسیس کے اندر چیف جسٹسز جو ہیں ان کے متعلق نہیں شک کیا، اور پریزیڈنٹ کا ڈیسیجن جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو کانسنٹ آف چیف جسٹسز ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ دنیا کے 70 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ آپ کا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے یا ان ریٹن ہے، وہاں کے اوپر جس طرح برتا وہاں پہ آپ ججز کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. انڈیا کے اندر ان کا آرٹیکل 222 ہے کہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور جج کی کانسنٹ نہیں چاہیے، یہ پریزیڈنٹ کا اختیار ہے، اور اب انہوں نے چیف جسٹس کو شامل کیا. تو دوسرا ہے سینیورٹی. اب سینیورٹی کے اندر دنیا بھر کے اندر عاصم کوئی ایسی ججمنٹ نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ کہا جائے کہ اگر کوئی جج ٹرانسفر ہو کے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ کے اندر جاتا ہے تو اس کی سینیورٹی جو ہے ری ڈیٹرمن ہوگی. سینیورٹی ججز کی جس دن وہ سپریم ہائی کورٹ کے اندر ایلیویٹ ہوتے ہیں اس دن ہے. اور دنیا بھر کے اندر آج تک عاصم کوئی ایسی ایگزامپل نہیں ہے کہ ایک جج کو دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جائے اور اس کا دوبارہ اوتھ لیا جائے. ایک ہی دفعہ اوتھ ہوتا ہے، وہ آرٹیکل 193 ہمارا ہے اس کے اندر آئے گا، اور وہ اوتھ جو ہے 194 جو ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو سیکنڈ اوتھ لینے کی ضرورت نہیں، آپ کانسٹیٹیوشن کا اوتھ لیتے ہیں. آگے آپ صرف بول دیتے ہیں کہ میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوں یا لاہور کے اندر ہوں. تو یہ کہہ دینا کہ جی بلڈنگ کا اوتھ ہوتا ہے یا کسی اسپیسیفک ہائی کورٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی اسلام آباد کے اندر ڈائریکٹ چیف جسٹسز آ کے لگے، کسی کا سیکنڈ اوتھ نہیں ہوا. انڈیا کے اندر آپ کے سامنے 28 سے زیادہ ریاستیں ہیں، فریکوینٹ ٹرانسفرز ہوتی ہیں، کسی ایک جگہ نہ اوتھ کا ایشو آیا ہے نہ سینیورٹی کا ایشو آیا. اور میرا یہ خیال یہ ہے کہ جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ جو سینیورٹی ڈیٹرمن کر کے گئے ہیں، سپریم کورٹ اس کو انٹیکٹ رکھے گی. اور جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو ود دی کنسلٹیشن آف چیف جسٹسز ایک آرڈر کیا ہے اس کو وہ کہے گی کہ ان اکارڈنس ود لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. ہاں، اگر اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر آ سکتی ہیں. سپریم کورٹ جو ہے نہ ری رائٹ کر سکتی ہے، نہ انسرٹ کر سکتی ہے، نہ لا کی کانسٹیٹیوشن کی لینگویج کو چینج کر سکتی ہے، اور نہ ہی اپنی خواہش کے مطابق ترجمہ کر سکتی ہے. ایک اور مسئلہ جو ججز کی سینیورٹی اور ٹرانسفر نہیں وہ میں اس پہ آ جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں عاصم کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ایک تو بڑا اچھا سٹیپ ہے کہ آپ نے لائیو سٹریمنگ دی تھی. آپ نے اس دور کے اندر بھی لائیو سٹریمنگ کر کے ججز کے کوشچن مارک دیکھے کہ ڈیموکریسی کے اوپر زور تھا. حالانکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈیموکریسی کو ریگولیٹ کرتا ہے، ڈیموکریسی کانسٹیٹیوشن کو ریگولیٹ نہیں کرتی.
سپریم کورٹ آئین کے نیچے ہے, سپریم کورٹ ری رائٹ نہیں کر سکتا, انٹرپریٹ کر سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتے ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جس طرح جن چند کیسز کی میں نے اگزامپلز دی اس کے اندر اپنے آپ کو ریکٹیفائی کیا, پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی کو مانا, ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن کر نہیں سکتے, جوڈیشل اوور ریچ ان کا ایمبٹ نہیں ہے, اور جو پلین ٹیکسٹ آف لینگویج ہے اس کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے. تو جو یہ فیصلہ 15 یا 16 یا 17 18 جون کو آئے گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی میجورٹی جو ہے اس وقت جو بیٹھی ہوئی بینچ کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کو ریکٹیفائی کرے گی, اپنی کانسٹیٹیوشنل سکیم یا کانسٹیٹیوشنل رول کے اندر رہ کے واپس لائے گی, اور جو سپریم کورٹ نے اسٹریچ کیا تھا ان چیزوں کے اندر جو ان کی جورسڈکشن نہیں تھی اس کو وہ ریکٹیفائی کر کے اپنا جو رول ڈیفائن ہے آرٹیکل 175(2) کے اندر یا آرٹیکل 51 یا آرٹیکل 106 یا سیکشن 104 یا رول 94 ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی انٹرپریٹیشن کرے گی. اور میننگ دیر بائی اس کے اندر ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو آپ کا اپ ہولڈ ہوگا. ایس آئی سی کے تو 13 ممبرز جو تھے انہوں نے ان کی پٹیشنز کو ریجیکٹ کیا, ان کا تو لوکس اسٹینڈائی کوئی نہیں اس کیس کے آگے کرنے کا, اور پی ٹی آئی صرف ایز اے انٹروینر کے طور پہ آئی, نہ اس نے الیکشن کمیشن کے پاس گئے کہ ہمیں سیٹس دی جائیں, نہ انہوں نے ڈکلیریشنز جو ہے وہ لیے اس چیز کے اندر, نہ وہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر گئے, نہ وہ سپریم کورٹ کے اندر گئے. تو سپریم کورٹ نے جو ایک اینٹی کلاک ججمنٹس تھی یا ڈیموکریسی کو بنیاد بنا کے انہوں نے فیصلہ کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آئین اور قانون سے مبرہ ہو کے فیصلہ کیا ہے, جس کو پاکستان کی سپریم کورٹ جس طرح ابھی انہوں نے ریسنٹ کافی فیصلے جو ہے ان کو اوور ٹرن کیا ہے, سپریم کورٹ اس فیصلے کو اوور ٹرن کرے گی اور آپ کے جو کانسٹیٹیوشن کی پلین لینگویج اور ٹیکسٹ ہے اس کے مطابق ریزرو سیٹس کا فیصلہ کرے گی. اور وہ سمپل یہ ہے کہ صرف وہی پولیٹیکل پارٹی جو ہے جس نے کامن سمبل کے اوپر الیکشن لڑا ہو, الیکشن شیڈول کے اندر ریزرو سیٹس کے اندر اپنی جمع کروائی ہو, پیپرز کی اسکروٹنی کروائی ہو, اور ایسی پولیٹیکل پارٹی جو ہے جس نے ایک سیٹ جیتی ہو اس کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ 3 دن کے اندر جو ہے وہ ڈیکلریشن دے کے اس کو جوائن کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ نہیں کہہ سکتی کہ ڈیکلریشن بھی ریورس, ٹائم باؤنڈڈ بھی ریورس. تو میں اس کو ایک اوور ٹرن ججمنٹ کی طرف دیکھ رہا ہوں.